میں نے ماڈلنگ کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ افغانستان کی ثقافت اور تہذیب کی نمائندگی کر سکوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ماڈلنگ کے ذریعے نہ صرف پوری دنیا میں افغانستان کی ثقافت و تہذیب کو نمایاں کروں بلکہ دنیا کی بہترین ماڈلز میں شمار کی جاؤں۔ افغانستان ایک جنگ زدہ ملک ہے، لیکن یہاں کی تہذیب و ثقافت صدیوں پرانی ہے جسے کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ افغان لباس بہت حسین ہے جو آج تک دنیا کو صحیح معنوں میں معلوم ہی نہیں ہو سکا، اور میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ جہاں تک یہ کہ ماڈلنگ نے نوجوان طبقے پہ کیا اثر کیا، تو میں نے دیکھا کہ اس سے جوانوں میں بولنے اور بیان کی آزادی اور خود سوچنے کی ہمت آئی۔ کافی لڑکیاں مجھ سے رابطہ کرتی ہیں۔ موجودہ صورتحال میں صرف ہم ہی نہیں بلکہ سارے لوگ اور خاص کر خواتین کافی گھبرائی ہوئی ہیں۔ میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ کہیں افغانستان کی اس 2 دہائیوں کی ساری کامیابی پر پانی نہ پھر جائے، کیونکہ ان جنگجوؤں کے ماضی کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں ایک بار پھر پتھروں کے دور میں لے جانے پر تلے ہوئے ہیں۔ میری تو یہی خواہش ہوگی کہ دنیا والے ہمارا ہاتھ نہ چھوڑیں تاکہ میں اور میری جیسی اور افغان خواتین اپنی تہذیب کی نمائندگی جاری رکھ سکیں۔ میں بڑے فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ خوش قسمتی سے مجھے شملہ ایٹلیئرز میں پیٹرن ماسٹر کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ میں پہلے کہیں اور کام کیا کرتی تھی، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ محترمہ ثروت نجیب نے ایک ایسا برانڈ کھولا ہے جہاں پروفیشنل ڈیزائنر افغان کلچر، اس کے ساتھ بر صغیر اور مغربی کلچر کے ڈریسز کو افغان فیشن میں سامنے لاتے ہیں، تو میں خوشی خوشی ان کے ساتھ کام کرنا شروع ہو گئی۔ اگرچہ ہمارا کلچر جدید نہیں ہے، تاہم یہ تاریخی کلچر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں جدت لائیں۔ یہ فیلڈ اب کافی خطرے میں ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی میں فکر مند نہیں ہوئی تھی کہ یہ فیلڈ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس فیلڈ کا انتخاب کیا تھا تاکہ اپنے کلچر میں جدت لا سکوں۔ ہم نے بہت کم ہی عرصے میں 20 پروفیشنل ماڈلز ٹرین کیے، جو بذات خود بہت بڑی اچیومنٹ ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اس ملک کے لیے بھی۔ اس سے پہلے انٹرنیشنل کمیونٹی بین الاقوامی انسانی معاہدوں کے تحت افغان خواتین کی حمایت کرتی رہی، لیکن اب جنگ کے حالات میں بین الاقوامی حمایت کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ موجودہ لڑائی کی وجہ سے ہم اپنے کام درست طریقے سے انجام نہیں دے سکتے۔ جب میرے جیسے خود کفیل لوگ جو افغانستان میں کام کرتی ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنی فیملی کو اقتصادی طور پر مدد کر سکتے ہیں، اور جب ہم ہی اپنے گھروں سے کام کے لیے باہر نہیں نکل سکیں گے اور ہماری جان خطرے میں ہوگی، تو ہماری فیملی ممبرز کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے اور وہ اپنی روزمرہ زندگی آسانی سے نہیں گزار سکیں گے۔